ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج جمعہ جنوری کے 23 اور شعبان المعظم کی 3 تاریخ ہے۔ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشم رضوی۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ سید شہداء مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پر ضلع کرگل بھر میں مذہبی عقیدت و جوش و خروش کے ساتھ جشن مسرت منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر مختلف علاقوں میں خصوصی مذہبی محافل اور تقاریب کا اہتمام کیا گیا، جہاں عاشقان اہل بیت علیہ السلام نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے اپنے والہانہ عقیدت کا اظہار کیا۔ شدید برفباری اور سردی کے باوجود ضلع ہیڈ کوارٹر کرگل میں مرکزی محافل امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل، جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل اور زینبیہ ویمن ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام منعقد ہوئیں۔ یہ محافل مسلح امام منجی گنڈ جامع مسجد کرگل، احاطہ جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل اور زینبیہ ہال حیدری محلہ میں منعقد ہوئیں، جہاں علماء کرام، ذاکرین، خطباء اور نعت و منقبت خواں کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں عاشقان سید شہداء نے شرکت کی۔ شدید برفباری اور سخت سرد موسم کے باوجود عاشقان اہل بیت علیہ السلام کی بڑی تعداد ان محافل میں شریک ہو کر بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں عقیدت کے پھول نشاور کی۔ مقررین نے اپنے خطابات میں امام حسین علیہ السلام کی سیرت طیبہ، صبر، استقامت، حق و باطل کے درمیان واضح امتیاز اور پیغام کربلا کے مختلف روشن پہلوؤں پر مفصل روشنی ڈالی۔ نعت و منقبت کے ذریعے بارگاہ حسینی میں عقیدت و محبت کا اظہار کیا گیا۔ اسی طرح ولادت باسعادت امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے سب ڈویژن دراس، سب ڈویژن سانکو، سب ڈویژن شکر چکتن، شرگول اور ضلع کے دیگر دراز علاقوں میں بھی شدید برفباری کے باوجود نہایت عقیدت تزک و احتشام کے ساتھ جشن محافل کا انعقاد کیا گیا۔ محافل میں بڑی تعداد میں مومنین اور خواتین نے شرکت کی، جبکہ علماء کرام اور ذاکرین نے امام حسین علیہ السلام کی پاکیزہ حیات اور عملی اسوہ پر روشنی ڈالی۔ نعت خواں اور منقبت کے ذریعے حاضرین نے اپنے جذبات عقیدت کا اظہار کیا۔ ضلع بھر میں جاری ان تقریبات کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کے پیغام حق، صبر اور قربانی کو اجاگر کیا جا رہا ہے، جو آج کے دور میں بھی انسانیت کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر لداخ شری کویندر گپتا نے بھدرواہ چمبا سڑک پر پیش آنے والے بھارتی فوج کی گاڑی کے المناک حادثے پر گہرے رنج و غم اور صدمے کا اظہار کیا ہے، جس میں 10 بہادر جوان شہید جبکہ 10 دیگر شدید زخمی ہو گئے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ قوم نے فرض کی ادائیگی کے دوران عظیم قربانی دینے والے دلیر سپاہی کھو دیے۔ انہوں نے شہداء کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے زخمی جوانوں کی جلد اور مکمل صحت یابی کے لیے دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ شہید جوانوں کی عظیم قربانی کو ہمیشہ عقیدت اور احترام کے ساتھ یاد رکھا جائے گا، اور اس غم کی گھڑی میں پوری قوم شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑی ہے۔ چیف سیکرٹری لداخ شری آشیش کندرا نے نبرا سب ڈویژن کے دورے کے دوران ترقیاتی کاموں، انتظامی امور اور عوامی مسائل کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سب ڈویژنل انتظامیہ کے ساتھ اجلاس کی صدارت کی اور بجلی، صحت، تعلیم، باغبانی اور بنیادی سہولیات سے متعلق مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ چیف سیکرٹری نے ڈسکٹ گومپا، سمر گاؤں اور سیاچن بیس کیمپ کا بھی دورہ کیا، عوام اور فوجی جوانوں سے ملاقات کی اور مسائل کے بروقت حل کی یقین دہانی کراتے ہوئے مسلح افواج کی خدمات کو سراہا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق ضلع کرگل میں آج صبح سویرے سے شدید برفباری کا سلسلہ جاری ہے،
جس کے باعث معمولاتی زندگی بری طرح متاثر ہو گئے ہیں۔ کرگل شہر میں گاڑیوں کی آمد و رفت انتہائی محدود ہو کر رہ گئی ہے اور سڑکوں پر شاذ و نادر ہی گاڑیاں چلتی نظر آ رہی ہیں۔ شدید سردی اور مسلسل برف باری کے باعث بازاروں میں عوام کی تعداد نہایت کم رہی، جبکہ بیشتر دکانیں بند پائی گئیں۔ دن بھر وقفے سے برف باری ہوتی رہی، جس کے نتیجے میں شام 4 بجے تک کرگل شہر اور ملحقہ علاقوں میں کم سے کم 3 سے 4 انچ برف جمع ہو چکی ہے۔ ذرائع کے مطابق تیسرو علاقے میں تقریباً 6 سے 7 انچ، سانکو میں 5 انچ، جبکہ دراس سب ڈویژن میں اوسطاً 7 انچ برف جمع ہونے کی اطلاع ہے۔ اسی طرح مینا مرک اور گمری علاقوں میں 1 فٹ سے زائد برف پڑ چکی ہے۔ وکھا میں تقریباً 3 انچ اور شکرچکتن میں تقریباً 4 انچ برف جمع ہونے کی خبر ہے۔ تاہم یہ علاقے تاحال ضلع ہیڈ کوارٹر سے منسلک ہیں۔ برف باری کے باعث اب تک ضلع کے کسی بھی حصے سے کسی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ اگرچہ شدید برف باری سے عام زندگی متاثر ہوئی ہے، تاہم کسانوں اور زمیندار طبقے نے اس بروقت برف باری کو فصلوں کے لیے نیک شگون قرار دیتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ ادھر محکمہ میکینیکل کی مشنری شہر اور مضافاتی علاقوں میں سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام میں مصروف ہے تاکہ آمد و رفت کو جلد از جلد بحال کیا جا سکے۔ پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کرگل شیخ گوہر حسین کی صدارت میں یوم جمہوریہ 2026 کی تقریبات کے انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں چیف جوڈیشل مجسٹریٹ، ایڈیشنل ایس پی کرگل، صدر بار ایسوسی ایشن، ضلع انتظامیہ کے نمائندے، انفارمیشن آفیسر، مختلف محکموں کے ایگزیکٹو انجینئرز اور میونسپل کمیٹی کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ اجلاس میں 26 جنوری کی تقریبات سے متعلق انتظامات پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ تو یہ پایا کہ پولیس محکمہ گارڈ آف آنر اور بینڈ فراہم کرے گا۔ قومی پرچم ڈپٹی کمشنر کرگل کی جانب سے مہیا کیا جائے گا، جبکہ تقریب کی میڈیا کوریج اور تشہیر انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کرے گا۔ میونسپل کمیٹی کو صفائی، پی ایچ سی کو پانی کی فراہمی، پی ڈبلیو ڈی اور پی ڈی ڈی کو کورٹ کمپلیکس کی سجاوٹ، جبکہ آر اینڈ بی ڈویژن کو ریفریشمنٹ کے انتظامات کی ذمہ داری سونپی گئی۔ چیئرمین نے تمام محکموں پر زور دیا کہ وہ یوم جمہوریہ کی باوقار اور خوش اسلوبی سے تکمیل کے لیے باہمی تعاون کو یقینی بنایا جائے۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ وادی کشمیر میں گزشتہ روز تیز ہواؤں کے باعث مکانات کی چھتیں اڑ گئی تھیں، وہیں درخت گرنے سے بجلی کا پورا نظام درہم برہم ہو گیا ہے۔ ایسے میں کشمیر پاور ڈسٹریبیوشن کارپوریشن لمیٹڈ نے کہا ہے کہ جمعے کو سری نگر اور کئی دیگر اضلاع میں تیز ہواؤں کی وجہ سے پورے کشمیر میں بجلی کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا، جس کے نتیجے میں بجلی سپلائی کی فراہمی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ ایک سرکاری بیان میں پاور یوٹیلیٹی نے کہا کہ ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کو پہنچنے والے نقصان کی وجہ سے متعدد علاقوں میں بجلی بند کر دی گئی ہے، کیونکہ آندھی کی وجہ سے ترسیل اور تقسیم کا نظام متاثر ہوا۔ کارپوریشن نے کہا کہ اس کی گراؤنڈ ٹیمیں مشکل موسمی حالات میں مسلسل کام کر رہی ہیں تاکہ متاثرہ 33 kV فیڈرز کو جلد از جلد بحال کیا جا سکے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے جمعرات کے روز ایرانی عوام کے نام ایک پیغام میں حالیہ واقعات میں جان بحق ہونے والوں کے اہل خانہ کے ساتھ گہری ہمدردی کا اظہار کیا۔ صدر نے کہا کہ حالیہ بدامنی اور انتشار ایران کے بدخواہوں کی سازش اور ایرانی قوم کے دشمن کا جون میں 12 روزہ جنگ میں شکست کا انتقامی رد عمل تھا۔ انہوں نے حالیہ ہفتوں کے واقعات کو ملک کے لیے ایک سخت اور مشکل آزمائش قرار دیتے ہوئے کہا کہ دشمن قوتیں عوامی قانونی اور پرامن احتجاج کو ایک خون ریز اور پرتشدد میدان میں بدلنے میں کامیاب ہو گئی، جس کے نتیجے میں تقریباً 3000 شہری ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے۔ صدر پزشکیان نے الزام لگایا کہ وہیں شیطانی ہاتھ جو 12 روزہ جنگ میں اس سرزمین کے ہزاروں خواتین، مردوں، جوانوں، بچوں، سائنسدانوں اور فوجی کمانڈروں کا خون بہا چکے ہیں، آج ایک اور آستین سے نکلے ہیں۔ انہوں نے کچھ کرائے کے ٹٹوں کو اکسانے کے ذریعے احتجاج، جو ایک متحرک معاشرے کا فطری حق ہے، کو ایک تقریب میں بدل دیا، جس کی آگ میں سینکڑوں مساجد، اسکول، عوامی مقامات اور قومی
احساس سے خاکستر ہو گئے۔ ایرانی صدر نے اس واقعے میں تقریباً 2500 معصوم شہریوں اور سیکورٹی اہلکاروں کی شہادت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں انہیں یقین ہے کہ ایران اس مشکل تجربے سے بھی سرخرو ہو کر نکلے گا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اس کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔